بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وإن خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سو فرمایا جس ویلے کفار اور مسلمان دو الگ قومان، دو الگ عقیدے، دو الگ نظریات، اور دوسری گل یہ کہ اے ایمان والو یہ گل یاد رکھو، انما المشرکون نجس، مشرک جڑا ہونا یا کافر ہونا وہ ناپاک ہونا، پلید ہونا۔ پلیدی دو طرح دی ہے، نجاست دو طرح دی ہے۔ ایک وہ ہے جڑی طاری ہوندی ہے، جیسے شرک، کفر، اور یہ نجاست طاری ہوندی ہے۔ اسی طرح حالت جنب یا خواتین دے مخصوص دن اور کسی جنبی مسلمان نو بھی ناپاکی دی حالت مسجد داخل ہونے دی اجازت نہیں، کسی ناپاک عورت نو دا مسلمان نو بھی داخل ہونے دی اجازت نہیں، چے جائے کہ مشرک۔ اور ایک نجاست ساری ہوندی ہے جڑی وجود دا حصہ بن ویندی، جڑے لوگ حرام کھاندے، حرام نو حلال سمجھدے یا حلال نو حرام سمجھدے، یہ سارے لوگ جڑے انہاں نال جہاد اور قتال دا حکم دیتا گیا۔ اللہ دے حرام نو حلال سمجھنا اور حلال نو حرام سمجھنا بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا شرک اور کفر جرم ہے جس طرح۔ سو فرمایا ایمان والو ایک یاد رکھو کہ مشرک نجس ہیں، ناپاک لوگ ہیں، پلیت ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام، مسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اج دے سال تو بعد انہاں نو کدی حرم داخلے دی اجازت نہیں دیتی جائے گی۔ چنانچہ ایک سال دی مہلت انہاں دے کو ہو گئی، آئندہ سال تو داخلے بند ہو گئے، اور الحمدللہ اجے تک وہ پابندی آ رہی ہے حرم مدینہ منورہ بھی اور حرم مکہ مکرمہ بھی کہ حدود حرم کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی چوری چھپے مسلمانوں کا نام کر کے ٹر جائے تو وہ گل وکھری ہے، ورنہ کافر نو بحیثیت کافر ہونے دے داخلے دی اجازت حکومت نہیں دیندی، اج دی حکومت بھی نہیں دیندی، اور نہ اج تک کسی حکمران یا حکومت نے اجرت کیتی ہے کہ انہوں نے کافروں نو بحالت کفر اتنے داخلے دی اجازت دیتی جائے۔ اور اس دی بڑی وجہ اللہ کریم نے یہ دسی ہے کہ مسجد اللہ دا گھر ہے، خانہ خدا ہے، قرب الہی دی جگہ، تجلیات الہی دا محبت ہے، اور اتنے ناپاک چیز دا آنا جڑا یہ بالکل کسی طور مناسب نہیں۔ اور چونکہ مشرک سب تو زیادہ ناپاک ہونا، شرک سب تو بڑی نجاست ہے، کفر سب تو بڑی نجاست ہے، اس واسطے انہوں کفر اور شرک سمیت اس حالج کے کافر بھی اور مشرک بھی ان حرم داخلے دیا۔ اسی طرح دروئے زمین دی ساری مساجد دا یہی احترام۔ اور اتھے مشرکین دی گل تو ہو گئی، لیکن انہاں مسلمانوں نو بھی سوچنا چاہیے کہ جڑے حرام کھا رہے، سود نو مختلف نامہ ناجائز سمجھ کے کھا رہے، بددیانتی کر دیں، رمضان شریف آ گیا چیزیں مہنگیاں کر دیتی ہیں اور ناجائز منافع خوری کر دیں، یا ذخیرہ اندوزی کر کے ریٹ بڑھا دینے اور انسانی ضرورت دیا چیزوں روک کے تو انہوں نے ریٹ بڑھا، یہ سارے لوگ جڑے، اور پھر یہ اکثر دوڑ دے عمرے کرن تو حج کرن، انہوں یہ خیال کرنا چاہیے کہ دنیا نہ صحیح رب تو دلوں کا حالوں تو واقف، اور یہ تو دیدہ دلیری ہے کہ تسی سود نال یا حرام نال اخراجات بنا کے یا حرام کھا کے حرام دا لباس پا کے اتنی جرت کرو کہ بیت اللہ جا بڑھو، تو ویسے دیدہ دلیری، اللہ معاف فرمائے، بیت اللہ ضرور جاؤ، حرام چھوڑ دو۔
مقصد یہ نہیں کہ حرام کھادی رکھو تو بیت اللہ نہ جاؤ، مقصد یہ ہے بیت اللہ ضرور جاؤ، اللہ توفیق دے، بار بار جاؤ، جتنی دفعہ اللہ لے جائے سعادت ہے، لیکن حرام تو اجتناب کرو اور کوشش کرو کہ اتنے جا کے برکات نصیب ہون، نہ کہ اتنے جا کے بھی سزا ملے اور بندہ گستاخاں شامل ہو گئے۔ ہوں اس دے نال جڑا یہ رسمی حج بھی ہے یا مشرقین دا، یا وہ سیٹیاں بجاندے یا مکے لہراندے یا ننگے بدن اچھل کود کرتے، تو ایک مکہ مکرمہ میں جڑا حج دا موسم ہے اس بہت مخلوق تقریباً کم و بیش سارے عرب چو لوگ جمع ہو ویندے اور جمع غفیر ہو ویندے۔ پھر عرب جڑے انہاں دا مزاج ہی جڑی انہاں دا بڑا پیشہ تجارت ہے، اور انہاں دے مزاج انہاں دی گھٹی چ تجارت پئی ہوئی ہے۔ وہ جڑے لوگ آندے کوئی نہ کوئی سامان بھی نال لے آندے، اتنے باہر بازار لگ پیندے، کوئی چیزاں جڑیاں لے کے آئے وہ ویچ دے، کوئی جڑیاں اتھوں نویاں خرید دے، تو اس طرح جڑی تجارت ہوندی اس کا بھی بہت سارا منافع ہوندا ہے، اور اس سے جڑے انتظامات اور اخراجات ہیں انہاں بھی بڑی آمدن ہوندی۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں اس گل تو یہ ڈر ہوئے بھائی جناب مسلمان تو بڑے تھوڑے اور اکثریت مشرقین دی ہے، تو مشرقین نو حرم دے داخلے تو روک دیتا گیا، پھر نہ مکہ مکرمہ آ کے کیا کرنا، تو یہ جس لئے نہیں آن گے تو وہ بزنس و کاروبار وہ تجارتی منڈیاں نہیں لگن گیا، تو پیسہ کدو آئے گا، تو مطلب آمدن دا جڑا بہت بڑا ذریعہ وہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اگر تمہیں مفلسی دا ڈر ہوئے فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اللہ جڑا وہ اپنی مہربانی نال تانوں غنی کر دے گا، اللہ محتاج نہیں انہاں بازاراں دا، وہ جڑے اسباب مناسب سمجھے گا بنا دے گا، اور اسباب بنا دے گا، اور کدی مفلسی اتھے نہیں آئے گی، اللہ تانوں غنی کر دے گا۔ اور اللہ دی شان ہے کہ اس دن تو لے کے اج تک مکہ مکرمہ یا حرمین شریفین وہ واحد جگہ جتھے کدی کوئی بھوکا فاقہ مند کوئی شخص بھوکا نہیں رہا، لکھوں کا مخلوق جمع ہو ویندی، نہ کدی کسی نو پانی دی کمی پیش آئی ہے، نہ کدی کسی نو خوراک دی، نہ دوا دی، اور دنیا دی ہر جنس ہر وقت ملدی ہے، دنیا دا ہر پھل سار دے ہر دن ملدا، دنیا دی ہر غذا دوا انسانی ضرورت دی ہر چیز ہمہ وقت، کروڑا لوگ بھی جمع ہو ونجن، 35-40 لکھ لوگ باہروں آ ویندے، حج تے کم از کم 25-26 لکھ تے باہر دے لوگ ہوندے، اور جڑے عرب دے آندے انہاں دا سارے دا اندازہ لائیے 35-40 لکھ لوگ بن رہے تھے، لیکن کدی کوئی پانی دی بلکہ کوئی پریشانی نہیں ہوندی، مچھر مکھیاں تک پریشان نہیں کردیاں، لوگ بڑے آرام نہ رہندے اور بڑی فراغت نہ کھاندے پیندے، ہر شے اللہ پوری کردا۔ فرمایا اللہ اپنی مہربانی دے نال تانوں غنی کر دے گا، ان اللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاندا بھی ہے اور وہ بڑا حکمت والا اور دانا تر ہے، اس دے کم جڑے نو آپ بہتر سمجھدا، کس چیز نو کس کام دا کیڑا سبب بنانا، اس دے کے نتائج حاصل کر دے۔ انسانی عقل وچ بعض چیزاں اکثر چیزاں نہیں آندیاں، انسان دے ذمے مطلق اطاعت ہے، جتھے اللہ دے رسول دا حکم آ جائے اتھے تجزیہ کرنے اور اتھے دانش بگھارنی، اور اس دا نتیجہ اے ہوئے گا اور اس دی اے تکلیف ہوئے گی، یہ سراسر غلط ہے۔ جیڑا حکم آ گیا اس دی اطاعت فرض ہو گئی، واجب ہو گئی، جو حکم ہے او کرو، نتائج اس دے اپنے دست قدرت چن، او جس طرح چاسی اسباب اور وسائل پیدا کر دے گا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، قتال کرو نہ لوگاں نال جڑے اللہ تے ایمان نہیں لے آندے اور جڑے آخرت تے ایمان نہیں لے آندے۔ وہ دی وجہ ہے کہ جڑے لوگ ایمان باللہ تو خالی ہوندے، آخرت دا جڑا نو یقین نہیں ہوندا، وہ دنیا چ منمانی کردے، ناجائز طریقے نال لوکاں دا مال لیندے، لوکاں دی ایذا دا سبب بندے، معاشرے دی تباہی دا سبب بندے۔ اگر انہاں کافرین چو اور منکرین چو بھی کوئی بندہ جڑا وہ امن قبول کر لینا اور دوسرے دے حقوق تے ڈاکہ نہیں ماردا، اور اسلامی ریاست دے جڑے ضابطے، اسلام دے جڑے ضابطے اور اسلام نے جڑے انسانی حقوق رکھے انہاں دی پاسداری دا عہد کردا، تو اس نال لڑائی نہیں ہوئے گی، قتال نہیں ہوئے گا، جہاد نہیں ہوئے گا۔ اس جہاد فرض ہے معاشرے چو خرابی روکنے واسطے، اسے دا حکم اگے آ رہا۔ دوسرے وہ لوگ
کافر دی ایک خوبی ہے یا ایک خصوصیت ہے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ اللہ دے رسول نے جس چیز نو حرام کیتا اس نو حرام نہیں سمجھدے، جس تو اللہ اللہ دے رسول نے منع کیتا اس تو باز نہیں آؤندے کافر۔ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جڑی چیزاں اللہ حرام کیتیاں انہاں نو حرام نہیں سمجھدے، وہ کھادی جا رہے ہیں، انہاں تے عمل کیتی جا رہے ہیں اور اللہ دے دین نو قبول نہیں کر رہے۔ حالانکہ جنہاں لوگوں نو پہلے کتاباں دتیاں گئیاں، جڑے اہل کتاب ہیں، کم از کم انہاں دے کول تو وہ اصول تو نہیں ہے۔ اگر کوئی فرق آیا تو احکام آیا، اخبار تو کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ دی توحید خبر ہے، اللہ دی صفات خبر ہے، آخرت خبر ہے، فرشتیاں دا وجود خبر ہے، جزا و سزا خبر ہے، نبی دی نبوت ایک خبر ہے، انہاں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ساری حقیقت تو جان دے کہ اللہ دے نبی مبعوث ہوندے اور وہ کے خبر دے دیں۔ اگر کوئی تبدیلی آتی ہے شرائع وچ تو احکام آتی ہے، کسی 2 نمازاں فرض ہیں اسلام 5 ہو گئیاں، اگلے دے روزے تعداد کم ود ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، ساڑھے زیادہ ہو گئے، یا اگلے دا طریقہ کار مختلف آ کہ شام روزہ کھولنا تو جتنی دیر جاگتا رہے اتنی دیر کھانا پیندا رہے، سو گیا تو روزہ شروع ہو گیا۔ اسلام میں اللہ نے اجازت دے دیتی کہ فجر تک طلوع فجر تک کھا پی سکتے ہو۔ تو یہ جڑی تبدیلیاں یہ احکام اخبار اس نہیں تو یہ جانتے تو ہیں، خبر تو کم از کم وہی ہے جڑی انہاں دیاں کتاباں موجود ہے، جڑے انہاں دے نبیاں دتی۔ اہل کتاب نو تو چاہیے کہ سب تو پہلے اسلام قبول کر دے، لیکن یہ دین حق نو قبول نہیں کر دے، اور انہاں دا حق ہی ہے حتی یؤت الجزیہ کہ کافر مغلوب ہو کے ٹیکس دے اسلامی ریاست نو اور اس دے ماتحت ہو کے رہن، اور اس ٹیکس دے بدلے اسلامی ریاست انہاں نو تحفظ فراہم کرے، عدل فراہم کرے، امن فراہم کرے۔ یعنی 2 طریقے ان کے، یا تو انہوں نے جہاد ہوئے، مقابلہ ہوئے تاکہ وہ دنیا تے فساد نہ پھیلا سکن، اللہ دی مخلوق نو تباہ نہ کرن اور دنیا تے بدامنی قائم نہ کرن، اور جہاد اس حد تک ہوئے کہ وہ بے بس ہو جان، مجبور ہو جان، اسلام قبول کر لیں تو تواڈے بھائی، اسلام قبول نہیں کر دے تو پھر وہ باج گزار بن کے ٹیکس دے کے اسلامی ریاست کے ماتحت اسلامی ریاست رہ سکتے، اور انہاں حدود دی پاسداری کر سن جڑے دوسرے دے حقوق دیا اسلام نے متعین کیتیاں، پھر فساد اور فتنہ نہیں کرنے لگے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ ماتحت ہو کے رہن، مطلب کمزور ہو کے رہن۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ کہ یہودیاں نے ایک گل کر لی اور انہوں نے حضرت عزیر اللہ دے بیٹے ہیں جی، حضرت عزیر علیہ السلام کیونکہ وہ 100 برس انہوں نے بیت گیا، آگے جگہ ستے 100 برس بعد اٹھے تو انہوں نے اللہ کریم نے تکایا کہ کس طرح انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، انہوں نے تکیا بیت المقدس میں جڑا داخل کہ اللہ قادر ہے، بس سمجھ نہیں ہوندی حس تباہی تو بعد ہی جڑے ڈھیر لاشاں دے تے ٹکڑے پین، پتہ نہیں لگدا کیڑا ٹکڑا کس دے وجود دا، تو مکان تباہ ہو گئے، نٹنا اٹ بج گئی ہے اور پورا شہر اجڑ گیا۔ رب قادر پتہ نہیں کس طرح انہاں زندہ کرسی۔ وہ گدے تے سوار ہے، کھانے پینے دا سامان بھی کول آنے، اتھے اپنا گدا چھوڑ کے تھوڑی دیر آرام کرنے واسطے لیٹے، اللہ کریم نے ایسی نیند مسلط کر دیتی کہ لوگوں کی نظریں تو بھی غائب ہو گئے، انہوں نے اپن بھی کوئی ادراک نہ رہا۔ 100 سال بیت جانے تو بعد آنکھ کھلی، واقعہ گزر چکا۔ تو اللہ پاک فرمایا کتنی دیر رہے ہو جی؟ میں تو کوئی جھٹ گڑی نے فرمایا 100 سال گزر چکا، اور تو قدرت دے تماشے دیکھ لو، اپنے نبی ہے اللہ دا انہوں نے دیکھ لو کہ تہاڈا کھانا و شراب کلم یتسنا، تہاڈا کھانا پینا اپنا تکو وہ باسی بھی نہیں ہویا، 100 سال جو ہے تازہ پیا جیسا تساں نے بنایا۔ اور انظر الہ مارک، اپنے کھوتے نے ویکھو سن تو مٹی کھا گئی ہے، تو دیکھو کس طرح اس دیا ہڈیاں سلامت ہوندیاں، پھر انہاں تے گوشت ہوندا، پھر کھل چڑھدی، پھر وہ زندہ ہوندا۔ وہ سارا مشاہدہ کرایا کہ اس دی تو ہڈیاں بھی کھا کے مڑ چکیاں، تسی اس نو زندہ ہوندا ویکھ لو۔ تو آکھن لگے اللہ میرا تو کہ ایمان ہے، بس میرے منہ کلمہ نے حیرت رہنے
نکل گیا کہ بڑا مشکل کام ہے، تیرے واسطے تو مشکل نہیں، تو میں انسانی نقطۂ نظر نہ عرض کیتا تم ہی کر سکنا۔ سو پچھلے 100 سال بعد زندہ ہو کے گئے تو قوم گئے تو اگو بچے بیٹے بھی ضعیف ہو چکے سن، ایک انہوں نے زمانے دی خاتمہ آئی، وہ اپنی اس عمر چاہیے جوان ہے، تو انہوں نے کہا میں عزیر ہوں، تو وہ لوگوں کے پاگل کوئی آ گیا اس خاتمہ جس لئے تک کیا اس نے ساری نشانیاں تک سکے تو عزیر علیہ السلام۔ چنانچہ یہودیاں یہ گھر لیا بھی اللہ دے بیٹے جی 100 سال اللہ نے اپنے کو گھر بلا لے بد بھیج دیتے ہیں، وہ سبب بن گیا انہوں دا، بجائے اس لئے کہ ہدایت پاندے قدرت باری اور آخرت دا یقین حاصل کر دے۔ دیکھو یہ ہوندہ کہ آدمی دے مزاج کچھ چیزاں ہوندیاں، اگر اس کا مزاج خراب ہو جائے تو اس نے غذا یا دوا بھی دو تو الٹا اثر کر دی، کہ اس غذا یا دوا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ہے جو ڈاکٹر دا بھی دودھ نہ پیویں تو دودھ پیتا تو تیری طبیعت خراب ہو جائے گی، مر جائیں گے، بھی دودھ غذا بھی ہے دوا بھی ہے، دودھ خرابی نہیں، خرابی اس دے وجود ہے۔ اسی طرح جس ویلے ایمان تباہ ہو ویندین اور دل تباہ ہو ویندین تو جڑے ذرائع ہدایت دینا جی انہوں نے ویکھ کے بندہ گمراہ ہو ویندا، یہ ہدایت دا بہت بڑا ذریعہ ہے اور قیامت اور آخرت یقین کرنے دا بہت بڑا ذریعہ ہے، جس جو بجائے ہدایت حاصل کرنے دے وہ گمراہ ہو گئے اور مزید شرک میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے کیا عزیر علیہ السلام تو اللہ دے بیٹے۔ اسی طرح عیسائیوں نے آکھیا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے، اور ہن تو اج دے زمانے اگے تے کسے ویلے عیسائیوں دے منہ چوں کوئی گاڈ وغیرہ بھی نکل ویندے، حالانکہ گاڈ اللہ دا نام نہیں، اللہ دا نام صرف اللہ ہر زبان وچ اللہ ہی ہے، اور گاڈ تے پھر گاڈ دے نام تے گاڈس بھی ہے، وہ دی بیوی بھی ہے، دیوتا ہو سکتا گاڈ اور دیوی ہو سکتی، اللہ دی جگہ گاڈ استعمال بعض ترجمے نے کیتا، انگریزی ترجمے نے قرآن کریم لیکن درست نہیں۔ اسی طرح جڑا اردو دا لفظ خدا یہ بھی درست نہیں، اللہ دا جڑا ہے کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں، اللہ دا اسم الہی اللہ ہی ہے، ہر زبان اللہ ہی ہونا چاہیے۔ تو وہ اگے تو پھر وہ گاڈ آ کے تو ہوں تو کوئی گل ہوئے تو وہ جیسز کرائیس، ہوں تو براہ راست اللہ کا نام بھی کوئی نہیں لینا، ہوں صرف عیسیٰ علیہ السلام تے ہی رکوے ہیں، انہوں نے خدا سمجھ دے۔ فرمایا نصارہ نے بھی انہاں دی ویکھا ویکھی آکھیا عیسیٰ علیہ السلام دی بھی اللہ دے بیٹے، ذالک قولہم بافواہہم، یہ محض ایک بکواس ہے جڑا انہاں دی زبان تو نکل رہا ہے، یہ محض ایک فضول گل ہے جڑی وہ اپنے منہ چو کر دے پے، محض ایک قول ہے جڑا وہ کر دے پے، یدعون قول الذین کفروا من قبل، اور یہ عیسائی بھی جو پہلے کافر ہے انہوں نے یہ گل کی تھی نا، یہودیاں نے یہ بھی انہوں دی ریس کر کے تھی نہ کیا سی بھی کیوں نہ اپنے گھر ایک خدا دا بیٹا بنا لئیے تو انہوں دے برابر ہو جائیے، یہ پہلے کافرہ دی پیروی کر کے ریس کر کے تو وہ اجے بننے دی کوشش پہ کر دیں، قاتلہم اللہ، اللہ انہوں ہلاک کرے، اللہ انہوں تباہ کرے، اللہ دی مخلوق دے گمراہی دا سبب بن رہے ہیں، اللہ انہوں تباہ کرے۔ انا یوفکون، کہاں کتھے بھٹک دے پھر دے اور کس طرح دیا یہ گلاں پہ کر دیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد لا الہ الا ہو سبحانہ وما یشرکون۔ انہوں نے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا، انہوں نے اپنے مولویاں تے پیراں نو اپنا رب سمجھ لیا۔ رب جڑا عربی چ استعمال ہوندا اس دا مطلب ہوندا جڑا کلی طور تے کسی شے دا مالک ہوندا۔ ہوں کائنات دی دنیا تے بھی تسی تکو مختلف جگہ دے مختلف مالکن، اے زمین میری ہے، ریاست میری ہے، اے ملک میرا ہے، حکومت میری ہے، یہ سارے اپنی اپنی جگہ اپنی حیثیت دے مطابق اس زمانے چ رب اکھویں دے، اور جتنا کوئی بڑا ہوندا ہے اتنا بڑا رب ہوندا ہے۔ یعنی اللہ دا تصور تو فرعون کول بھی ہے، اور اللہ دا تصور اور فرعون جڑا وہ خود بھی پوجا کردا ہے، الہ یا خالق فرعون نہ اپنے آپ آتا،
وہ دنیا میں بنائی ہے یا میں دنیا دا پیدا کرنے والا یا میں معبود ہاں. آدھے میں انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا لینڈ لارڈ جہاں انگریزی چاہتے ہیں نا کہ اوورال ساری شے دا مالک میں ہاں. جس طرح ایک زمیندار زمین دا مالک ہوندا، مختلف مظاہرے رکھیندا، وہ زمین کاشت کرتے لیکن وہ کاشت بھی اس دی مرضی نہ کرتے، برداشت بھی اس دی مرضی نہ کرتے، تقسیم بھی اس دی مرضی نہ کرتے. یا ایک اسی اس جگہ دے مالک کا اسی ایک کمرہ بنایا، اسی آپ تو نہیں بنایا، مختلف کاریگراں کسے اٹاں دی کد پائیے، کسے پلسٹر کیتا، کسے پلائی ووڈ دا کام کیتا، کسے لائن اپنا پیپر ورک کیتا، وال پیپر لائے. تو انہاں چوں کوئی بندہ سارے اپنی اپنی مزدوری لے کے ٹر گئے، کوئی اس گل دا دعوے دار نہیں بھی اس کمرے دا میں مالک. یہ کمرہ ادارے دی ملکیت ہے. یہ جڑی کلی ملکیت ہوندی نا اساں ادن رب. ہوں جس ویلے امیداں وابستہ کر لئیے کہ اے مینو صحت دے گا تو یہ مطلب ہے بھی اس نو اسی کلی مختار سمجھنے ہیں کہ اس صحت بیماری تے اس دا اختیار ہے، اس واسطے وہ رب سمجھا جائے گا. اپنی دنیاوی ضرورتاں یا ہور ضرورتاں جیسی انہاں دی خدمت کرنے، انہاں دے کول بہنے ہیں، خواہ قبراں تے بہنے ہیں، نیک لوکاں دیاں قبراں تے بہنے ہیں، یا بتاں کول بہنے ہیں، یا علماء کو یا مشائخ کو دنیاوی ضرورتاں جنہاں نو حاجت روا سمجھنے ہیں کہ اس اے جڑا میری ضرورت پوری کر سکتا. یہود اور نصارہ جہاں مصیبت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اللہ نو چھوڑ دیتا اور اپنی ضرورتاں مولیاں اور پیراں کو پوریاں کر دے، یا پھر اللہ نو چھوڑ کے انہوں کو پوریاں کر دے، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام جڑے حضرت مریم دے بیٹے نے انہوں نے رب بنا لیا. فرمایا اے ساری گل غلط ہے. اللہ رب العالمین ہے ساری کائنات دا واحد مالک، اکلا مالک جس دی مرضی ہر کام میں جاری و ساری ہے. وہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی اس دے مقابلے چ رب نہیں. یہ بھٹکے جس لئے توحید تو بھٹکے تو پھر انہاں ضروریات واسطے بھی مختلف دروازے پکڑ لے. وما امروا، انہوں نے اس گل دا حکم نہیں دیتا گیا ہے کہ تسی مختلف رب بنا لو، کیونکہ جس ویلے تسی اپنی امیداں کسی نہ وابستہ کر سو تو پھر تسی گل بھی اس سے نہیں من سو. امیداں بھی ساریاں اللہ نہ وابستہ کرو اور اس سے نو رب منو، اور رب العالمین ساری کائنات دا رب ہوا. اور انہوں نے اس گل دا حکم نہیں دیتا گیا کہ مختلف رب بنا لیں، انہوں نے حکم دیتا گیا لیعبدوا الہ واحد، کی عبادت الہ واحد دی کرن. عبادت ہوندی ہے نفع دی امید یا نقصان دے ڈر تو اطاعت کرنا، اور اس تو سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت تو مستحق نہیں. سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اور جڑے اے اس دے نال شرک کر دین اور اس دے حصے دار بنا دین، اس تو اس دی عظمت بلند و بالا اور انہاں دے شرک تو بالا تر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.